بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے ایز یوزول، کیونکہ پلانٹری موومنٹس جو ہیں یہ کوریوگرافی ہر سیکنڈ چل رہی ہوتی ہے۔ سو کبھی کبھی ان کے جو اینگلز ہوتے ہیں، ان کے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑے سے ایگزاسٹنگ کہہ سکتے ہیں یا نیگیٹو کہہ لیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں پازیٹیوٹی آپ کے لیے تلاش کروں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشن دینا بھی میرا کام ہے، کیونکہ میں ریڈ کرتی ہوں وائبس جب ہم ریڈ کرتے ہیں ہم آپ کو وائبس بتاتے ہیں، ان کو آپ اگر وہ نیگیٹو بھی ہیں تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ ہے، اگر ہم پہلے اس میں سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی حوالے سے یہ ہفتہ بالکل بھی سیاست دانوں کے لیے یا حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے میں جیسے جیسے آپ کو جو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ لاوا پک کر بہت زیادہ تیار ہے، اور جب جس ٹائم پر آپ سمجھ لیجئے کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا بنے گا اسکوائر بنے گا، یہ آپ سمجھ لیجئے 19 تاریخ کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل۔ 19 اگست سے لے کر تو سمجھ لیجئے کہ دسمبر میں یہ حکومت کے جانے کے بہت اسٹرانگ چانسز بنتے ہیں۔ اس ہفتے تو نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی بگننگ آف دی اینڈ، اختتام کا آغاز ہو گیا، اور اگلا مہینہ ستمبر اکتوبر میں لگتا ہے کہ حالات بہت تیزی سے بدلیں گے۔ لیکن یہ ہفتہ بھی ہمارے حکومتی ایوانوں کے لیے بہت اچھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ہلچل دیکھیں، اور ویسے تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ جو لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں ہے، سیاست دانوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی بڑی اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے کہ جیسے عوام اور حکومت آمنے سامنے ہوں، عوام اور حکومت آمنے سامنے ہوں، اداروں کے سامنے عوام کھڑے ہو جائیں اور کوئی سیریس سچویشنز ڈیولپ ہوں۔ سیاسی طور پر یہ ہمیں جو یہ ہفتہ ہے 18 سے 18 ٹل 25، اس ہفتے میں یہ چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن اگست کا مہینہ خیر خیریت سے گزر جائے، اللہ کرے، اس کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ضرور گرے گا، ٹوٹے گا، یا کچھ سائنس بہت واضح ہو جائیں گے اینڈ کے۔ تو پورے سال میں یہی ٹائم ہے، ہم شروع سے آپ کو بتا رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اب از دا ٹائم کہ جب آپ کو پریپیئر ہونا پڑے گا سڈن چینجز۔ آبویسلی جب سڈن چینجز حکومت میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، انسٹیبل سیاست ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر معیشت کا بھی تھوڑا سا حال خراب ہوتا ہے۔ تو معیشت بھی جو ہے اس میں بھی مہنگائی میں بھی تھوڑا سا آبویسلی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن مہنگائی برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو آپ کے جو انڈیویجول سائنز ہیں اس میں آپ لوگوں کو کوشن دیتی رہوں گی۔ آپ جو میرا یہ دیکھتے ہیں ویلاگ دیکھتے ہیں، اس کو سن کے حساب سے بھی دیکھا کیجئے، مون اور اسینڈنٹ کے حساب سے بھی دیکھا کیجئے۔ 3 سائنس آپ کو دیکھنے سننے چاہیے، ایک آپ کا اسینڈنٹ، ایک آپ کا مون، اور ایک آپ کا سن۔ اس سے پھر پکچر آپ کے لیے کلیئر ہوگی کہ وائبس کس طرح کی ہیں آپ کو۔ اور وائبس ویسے بھی میں الگ سے ٹیروز میں بھی ریڈ کرتی ہوں، لیکن اسٹرالوجی کے لیے بھی یہ ضرور چیک کیجئے۔ انڈیویجولی مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہر بندہ انڈیویجول اپنے لائف میں اس کو ریلیشن شپس ایشوز آ سکتے ہیں، بدگمانی، غلط فہمی، دوستوں میں لڑائی، محبت کے معاملات میں الجھنے۔ سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ جو بہن بھائی اور فیملی اور ریلیٹیوز کے رشتے ہوتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی چیزیں بلاسٹ کر جائیں اور پھر بعد میں امبیرسمنٹ ہو کے اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ریئیکشن۔ یہ لاسٹ ویک بھی میں نے کہا تھا، اس ہفتے رشتے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جو لو جہاں پر انوالو ہوتا ہے، جہاں پر امیدیں ایکسپیکٹیشنز انوالو ہوتی ہیں، وہاں پر تھوڑا سا مایوسی کا یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا ڈس ایلوژنمنٹ کا سین دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ہفتے اس کو سنبھال لیں، گزر جانے دیں یہ ہفتہ۔ اس ہفتے بہت سارے اسکوائر بن رہے ہیں، اور ریلیشن شپ ہاؤسز میں اور ریلیشن شپ پلانٹس وہ اسکوائر بنا رہے، کچھ اینگلز اس طرح کے ہیں، اور ساتھ بھی ویسٹا
جو ایک ایسٹرائڈ ہوتا ہے، سب سے روشن ایسٹرائڈ ہے اور یہ ڈیووشن کو ظاہر کرتا ہے، وہ آ گیا ہے ورگو میں، وہ ورگو میں ٹرانزٹ کر گئے۔ ویسٹا پر میں کبھی آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ تو ویسٹا جو ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ لو کے ایشوز جو ہیں وہ اس ہفتے ہائی لائٹڈ ہوں گے، نیگیٹیوٹی ہائی لائٹڈ ہوگی۔ سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ تصویر کا روشن رخ دیکھیں۔ سو اب موو کرتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف۔ سب سے پہلے ایریز، ہمارے ایریز دوستوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو ملتوی نہیں کرنا۔ اگر کوئی فیصلے آ رہے ہیں ذہن میں تو ان فیصلوں کو آپ، جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ کام کل کر لیں گے، اچھا یہ کام پرسوں کر لیں گے، اچھا اس کو ریسکیجول کر دو، اس چیز کو آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو اس ہفتے بار بار ٹینشن کا کوئی جیسے ہوتا ہے نا حملہ ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، انسرٹینٹی اپنی ذات کے حوالے سے، ہمارے ایریز دوستوں کو اپنے حوالے سے انسرٹینٹی کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو انسرٹینٹی کا سامنا ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، کیونکہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں، یونیورسلی کنیکٹڈ ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی میسج ضرور ملیں گے۔ سو آپ نے اس پر توجہ دینی ہے، اسپرچوالٹی کو اپنی لائف میں، ڈیلی لائف میں ویو ان کیجئے۔ جیسے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، دنیا اور روحانیت دونوں چیزوں کو، جسم اور روح کو ملا کر یہ ہفتہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنا جو جاب ہے یا کام ہے یا ڈیلی روٹین ہے اس میں بہت زیادہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ تبدیلی آپ کو جو ہے نا، وہ تبدیلی ایک آپ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی ایک امید ہوتی ہے، بہت بڑی لائٹ ہوتی ہے ہمارے ایریز دوستوں کے لیے۔ لیکن اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میرا روٹین ہے نا، مجھے یہی چاہیے، میں نے اس کو چینج نہیں کرنا۔ تبدیلی سے آپ گھبرا رہے ہیں، اور تبدیلی سے گھبراتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا قدم پیچھے بھی اٹھا لیں، اور آپ کے جو کولیگز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کولیگز اور دوستوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو جیسے مایوسی کا سامنا ہو، ڈسلوژنمنٹ کا سامنا ہو، لوگ وعدہ نہ پورا کریں، تو آپ بہن بھائیوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ ظرف رہیے گا اور دل اپنا بڑا رکھیے گا۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کہ اس ہفتے آپ کے اندر، آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ جیسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں کہ وی وانٹ کہ ہمیں آزادی چاہیے، آئی وانٹ ٹو اسپینڈ فریلی، جو اسپینڈ کرنا ہے وہ فری کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشیں پوری کرنی ہے، وہ چیز آپ کو، یا ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم پاگل پن کی طرح آپ لوگوں کے لیے تحفے خرید سکتے ہیں یا پیسہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا۔ اور پھر یہ کہ جب مسئلے گھر والوں کے لیے یا پیار کے رشتوں کے لیے ہوں تو آؤٹ آف باکس سوچا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ روٹین ہی میں ان کو ڈیل کیا جائے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے یونیورس آپ کے ہر کام میں مددگار ہوگا، اور آپ جتنے کام چاہے مکمل کرنا مکمل کیجئے، چیزوں کو ملتوی مت کیجئے گا۔ نیگیٹیو انرجی کہہ رہی ہے وعدہ خلافی آپ کے ساتھ بہت زیادہ پروبیبل ہے، لوگ وعدہ کر کے مکر جائیں گے، مایوسی اور نا امیدی کا آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو، یہ وائب ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور جان بوجھ کر کوشش کرنی ہے پازیٹیوٹی تلاش کرنے کی۔ لو وائب بہت زبردست ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یو کین فال ان لو، اور جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے لوگ پیپل میں ارینج لو فار یو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے کہنے یا کسی کی مدد سے آپ کو آپ کی محبت حاصل ہو۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں وہی بات ہے کہ آپ جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، اور چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے، اور چیزوں کی طرف توجہ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو گڈمڈ کر دیں، میس کر دیں۔ تو یہ دیکھیے گا، اور چیزوں کو اسکیجول اور ان کا وہ بنا کے، ٹائم ٹیبل بنا کے اس کے ساتھ چلیے۔ آپ کا جو اس ہفتے لکی سٹون ہے وہ ہے کنزائٹ، وائٹ کلر کا کنزائٹ، KUNZITE۔ وائٹ کلر کا کنزائٹ ویسے بھی ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا یہ برڈ ہے، سم برڈ لائک دس، فلائنگ برڈ۔ اور فلائنگ برڈ اگر آپ کو مل جائے انک بلو کلر میں، بلو کلر میں فلائنگ برڈ، تو یہ آپ کے لیے بڑی تسلی کا سبب ہوگا، آپ کے لیے وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا جو اس وقت آپ کو چاہیے۔
آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ خاموشی سے کسی کی مدد کیجیے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کی جنہیں آپ جانتے نہ ہوں، اور اگر آپ کسی مسافر خانے یا پناہ گاہ میں چیریٹی کر دیتے ہیں تو آپ، یعنی کہ اگر آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ منزل پر خود بخود پہنچ جائیں گے۔ اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ میرا خیال ہے آپ کو خود ہی سمجھ آنا چاہیے کہ جب تک یورینس آپ کے گھر میں ہے، بہت سارے پلانٹس آپ کے گھر کے آس پاس ہیں اور آپ کی بالکل ایگزیکٹ اپوزیشن میں ہے، تب تک سب کچھ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے ذات کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو آپ کی ایگو بہت زیادہ ہے، بہت ہائی ایگو ہے، آپ کا اوور انڈلج کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ جتنا اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں جتنا اسپینڈ کریں، لوگ آپ کی پوجا کریں۔ میں سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ ہر بات آپ کو لگے گا آپ کی ایگو کو یعنی کہ ہٹ کرے گی۔ اپنی ایگو کو انڈر کنٹرول کیجیے گا، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے پزلز لگیں گے، یہ بھی پزل ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فوکس نہیں ہے پریزنٹ پر، پریزنٹ مومنٹ پر فوکس ہونے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ آپ کے جو اس وقت جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان پر آپ کا ماضی افیکٹ کر رہا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہو کے جو یہ ٹائم ہے اس پر ماضی کو اور مستقبل کی ایکسپیکٹیشنز کو حاوی مت ہونے دیجیے، اس پریزنٹ کو، اس کو صرف اس لمحے کو تلاش کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ریلیشن شپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ اس وقت تک ڈسکشن مت کیجیے گا یا بات چیت مت کیجیے گا یا کمیونیکیٹ مت کیجیے گا جب تک آپ کو لگے نا کہ میں آئی ایم ریئلی ریڈی ٹو کمیونیکیٹ، کہ ابھی میرے کمیونیکیشن کے لیے ہم ریڈی، میں امپرسنل ہو کر یا آبجیکٹو ہو کر، کیونکہ آپ پر جذباتی پن کا دورہ بار بار پڑ رہا ہے۔ جب ایگو بہت ہائی ہوتی ہے تو جذباتی پن کا دورہ بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جس بھی چیز، ہر انسان کی زندگی میں ایک آبجیکٹ آف ڈیووشن ہوتا ہے، اور آپ کا آبجیکٹ آف جو ڈیووشن ہے، اگر وہ آپ کا پیٹ ہے یا آپ کے بچے ہیں یا آپ کے چھوٹا کوئی بہن بھائی ہے یا کوئی ینگسٹر، آپ جو بھی آپ کا ڈیووشن کا سبجیکٹ ہے جس کے لیے آپ بے لوث پیار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وہ چیلنج لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان ہو کہ آپ کی ڈیووشن اب کتنا زیادہ بے لوث ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو، اپنے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مکمل طور پر جیسے ہوتا ہے نا کہ آزاد کر دیں اپنے آپ کو، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ یہ رویہ درست ہونے کی یہاں پر آپ کے لیے ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں ڈسلیوژن ہونے کے لیے، مایوس ہونے کے لیے، یا یہ ساری جو ٹینس سچویشن ہے آپ کی اس میں انوالو ہونے کی بجائے اس پر فوکس کیجیے جو آپ سالو کر سکتے ہیں، جو ہو سکتا ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے، جو بچایا جا سکتا ہے، اس پر فوکس کیجیے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا اوور ایٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس ہفتے، جتنا زیادہ کھانا چاہتے ہیں کھائیے، کیونکہ کھانا آپ کے لیے اس ہفتے بہت بڑی کمفرٹ ہے۔ eat as much as you can even if you are on a diet، تو آپ اس ڈائٹ سے چیٹ دے لے لیجئے اور اپنے آپ کو کھانے پینے میں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کیجیے، تو آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ کو ڈیوائن ہیلپ مل رہی ہے، اندیکھا انجانا کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، اور آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 روپیز یا 5 پینیز یا کوئی 5 کا اس میں ڈیجٹ میں، اسمال ڈیجٹ میں روز چیریٹی کر دیں، کیونکہ نیگیٹو انرجی بھی یہی ہے کہ لوگ بھیس بدل کر آپ کو دھوکہ دیں گے۔ یعنی آپ کو لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسا حلیہ بنا کر جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لو وائب از ویری اسٹرانگ، دس از اے ویک آف فالنگ ان لو فار یو اینڈ ویک آف کمٹمنٹ۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ضد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ضدی ہو گئے ہیں اور اپنی ضد کے آگے کسی چیز کو چلنے نہیں دے رہے۔ تھوڑا سا فلیکسیبل رکھیے اور تھوڑا سا ڈسکس کیجئے، گروپ ڈسکشن کیجئے، اور اگر آپ فائنانسز ہیں تو اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبل کیجئے، کوئی اس کی ٹوپی اس کے سر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بلیک ٹورملین ہے۔ کالا ترملین آپ کا جیم سٹون ہے۔ کالا ترملین ان دنوں میں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کالا ترملین ہے
یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. ویسے تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے لیکن آپ کے پاس اس ہفتے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ پنک فیدر ہے. یہ پنک کلر کا فیدر جو ہے, یہ پنک کلر کا فیدر نہ ملے تو پنک کلر کا کوئی پھول لے لیجیے گا, اور کوئی بھی پھول ہو لیکن کلر جو ہے وہ پنک, فوشیا پنک جس کو کہتے ہیں. فوشیا پنک ویسے بھی آپ کے لاکی کلرز میں سے ہے. سو اس کلر کو اگر آپ اپنے ساتھ اس پر مل جائے گا, آپ کو یہ بک شاپ سے مل جاتے ہیں, اور اگر آپ کو چلتے پھرتے یونیورس اگر آپ کو کوئی پنک فیدر دے دے یا اینی تھنگ پنک آپ کو ایسے مل جائے, پھول آپ کے راستے میں یا کچھ اس سے اتفاقی طور پہ آپ کو لگے یونیورس کی طرف سے, تو اس کو سیو کر لیجیے گا, اس کو اپنے کتاب میں رکھ لیجیے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزاری جا سکتی, اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے. آپ غور کیجئے کہ کیا آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے, کیا صلہ رحمی کیا, اس پر آپ نے غور کرنا ہے اپنے ماضی کے حوالے سے کہ آج تک آپ حقوق العباد کے حوالے سے کیا کرتے رہے ہیں. اب چلتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کو ہر ہفتے بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا یہ جو ہفتہ, یہ جو دن چل رہے ہیں, اگست کا جو مہینہ ہے, اس میں آپ کا رولر مرکری ریٹروگریڈ ہے, اور ریٹروگریڈ بھی وہ جا کر اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں ہے. تیسرا گھر جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ کے چوتھے گھر سے تیسرے گھر میں آ گیا. سو یہاں سے پروبیبلٹی یہ دکھائی دیتی ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں, اور کانٹریکٹ جو بھی مینز آف کمیونیکیشنز ہیں آپ کی گاڑی ہے, آپ کا آل مینز آف کمیونیکیشن, ایون آپ کا تھروٹ, آپ کی زبان, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کیونکہ اس ہفتے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک فرسٹریشن کی کیفیت ہوتی ہے, آپ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جیسے لاوا پھٹتا ہے آپ کے اندر, جو غم اور غصہ جو چیزیں ہیں وہ کسی کا غصہ کسی پر نکل سکتا. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل دس ویک. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گولز کے بہت نزدیک ہیں, اپنی منزل کے بہت نزدیک ہیں. آپ جو چاہتے ہیں, پانا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے بہت قریب ہے. سو آپ کو بچنا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ آپ نے ڈسٹرپشن سے بچنا ہے, اس چیز سے بچنا ہے کہ آپ کی توجہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو. آپ کو اس ہفتے بھی ایکسٹرا لک اور ایکسٹرا انرجی حاصل ہو رہی ہے, اور آپ کے لیے لو اینڈ لاٹری, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے آسان چیزیں مشکل کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے خود. سو کوشش کریں کہ آپ آسان چیزوں کو آسانی رہنے دیں, کیاس کو اور انسرٹینٹی کو اوائڈ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کیاس اور انسرٹینٹی جو ہے یہ آپ اپنے لیے خود کریٹ کر رہے ہوں. اس کے بعد آپ کو لکی بریک مل سکتا ہے, لکی بریک آپ کو مل سکتا ہے, لیکن یہ لکی بریک تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو گاڑی آگے جاتی ہے پھر پیچھے جاتی ہے, آگے جاتی ہے, یعنی کہ فائنانسز ایک دم بہت سارے ونڈ فال ہوتی ہے فائنانسز کی, اور اس کے بعد وہ آپ سارے اسپینڈ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ گاڑی تھوڑی آگے تھوڑی پیچھے, تھوڑی آگے تھوڑی پیچھے, اس طرح سے چلے گی. چیزوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجیے, اپنے آپ کو اور اس ساری چیزوں کی وجہ ایک تو مرکری برین اور اس کا تیسرے گھر میں ہاؤس آف کمیونیکیشن میں ریٹروگریڈ ہونا ہے. سو اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کسی بھی چیز کو لے کر لوگوں کو لے کر خاص طور پر, اور بہن بھائیوں کو لے کر یا بہن بھائی جیسے لوگوں کو لے کر ڈسولوشن نہ ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس میں ہم نیبرز کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں, ہمسایوں کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. سو آپ نے ہمسایوں, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, آپ کے قریب رہتے ہیں, ان سب سے ناراض ہونے کا ہفتہ نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں آپ کی توجہ یا غفلت سے یا آپ چیز کو اس طرح سے نہ دیکھ سکے ہوں جس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیے, اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑی آپ غلط سمجھ لیں اور اس پہ آپ اوور ری ایکٹ کر دیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے بہت ترقی کر سکتے ہیں. آپ کی جو لکی وائب ہے وہ لک ہے, لک اینڈ انرجی اینڈ لو.
آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں بیلنس کی بہت زیادہ کمی پیدا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بیلنس آؤٹ آف بیلنس ہو جائیں. سو کوشش کیجیے گا بیلنس آپ کے ہاتھ میں رہے اور آپ اپنے ذہن کے ساتھ مومنٹ میں پریزنٹ رہیں. لو وائب لگتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لو جو ہے لو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. آپ کی محبت جو ریئل لو ہے آپ کی زندگی کا وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. سو اپنے جو بھی آپ کے مینز آف کمیونیکیشن ہے, آپ کا ان باکس ہے, اسے چیک کرتے رہیے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا رویہ تھوڑا سا ریجڈ ہے, تھوڑا سا سخت ہے. اپنے رویے میں لچک ڈالیے, دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ اور کیا آپشنز اور کیا آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بلڈ سٹون ہے. بلڈ سٹون جو ہے وہ ان دنوں میں بہت زیادہ یہ جو جس طرح سے یہ کیوٹک ڈیز ہیں آپ کے لیے, مرکری کا ریٹروگریڈ ہو جانا, تو یہ اور جو بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پوزیشن پلانٹری کی, یہ کیوٹک ہے آپ کے لیے. تو ان دنوں میں آپ کو بلڈ سٹون کی ضرورت ہے. آپ کا لاکی چارم اس ہفتے انگور بنتے ہیں. ریڈ کلر کے انگوروں کا ایک گچھا آپ کے لیے لاکی چارم ثابت ہو سکتا ہے. سو یہ اس طرح سے سرخ انگوروں کا گچھا عام مل جاتا ہے, یہ کی رنگز میں عام مل جاتا ہے. سو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اس میں کلر دیکھ لیجیے گا, ریڈ ہو تو بہتر ہے, ریڈ نہ ہو تو گرین بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ثابت ہوتا ہے. اور اس میں کلر کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن اس سمبل کی انگور کے گریپ کے سمبل کی اہمیت ہے. لیکن لال ہونا بیسٹ ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کسی دوست کا یا کسی اپنے کا کندھا میسر نہیں ہوتا, لیکن ہر وقت آپ کو رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور میسر ہوتی ہے. ہر وقت اپنا دکھ رب سے, آپ ہر وقت کسی بھی وقت اپنے رب سے اپنا غم بانٹ سکتے ہیں. لمبا سجدہ کیجیے, اپنے سارے دکھ آنسوؤں کی زبان میں اپنے رب کو بیان کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کی زندگی بڑی دلچسپ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا رولر جو ہے وہ چاند ہے, اور چاند جو ہے وہ کنیکٹڈ رہتا ہے زمین کے ساتھ ہر وقت, اور زمین پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور زمین پر موجود جتنے بھی کینسریئنز ہیں ان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور اس ہفتے پورے چاند کا ہفتہ ہے. پورا چاند کھلے گا آپ کے 8ویں گھر میں ایکویریس میں, اور غالباً 19 تاریخ ہے, لہٰذا 18, 19, 20 یہ دن, یا پھر چاند کی 13, 14, 15, ان 3 دنوں میں آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ پر کہیں ایموشنز کا یا سینسٹیوٹی کا دورہ نہ پڑ جائے. اور جو بھی موو آپ نے لینی ہے, ہر طرح کی موو کے بارے میں کانشیس رہے گا, بہت کیلکولیٹ کر کے چلیے گا, بہت سوچ سمجھ کر چلیے گا, کیونکہ موو لینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں. لہٰذا آپ تھوڑا سا اس چیز کا دھیان کیجیے گا, اور آپ کو اس ہفتے انجانا سا لاشعوری طور پر, ہو سکتا ہے اس کی آپ وجہ کوئی بھی بنا لیں, مجھے اس وجہ سے ڈپریشن ہے, مجھے اس وجہ سے ڈپریشن ہے, اور یہ ڈپریشن بہن بھائیوں پر نکل جائے کہ میری اس کی وجہ میرا یہ بھائی ہے یا بہن ہے. تو بہن بھائیوں کو اپنی زندگی الزام سے ان کو چھوڑ دیں. الزام دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے بہن بھائیوں کو, یا بہن بھائی جیسے لوگوں کو, یا وہ لوگ جو آپ کے بالکل قریب یا آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کا کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا آپ کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں, ان لوگوں کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس ہفتے اگر آپ کو لاسٹ ویک بھی میں نے کہا تھا کہ اسپرچویلٹی جو ہے روحانی طور پر جتنا زیادہ آپ قریب ہوں گے اپنے رب کے, اور اپنے مسائل کو اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کریں گے, تو وہ آپ کے لیے ہر صورت میں بہتر رہے گا. اور یہ سب پہ ایسا جو آپ کو ایڈوائز کرنی ہے, اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے کہ صحیح چوائس کرنی ہے, رائٹ چوائس کرنی ہے, جذباتی چوائس نہیں کرنی, جو دل میں آ رہا ہے وہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے جو ٹھیک ہے. اس دروازے پر دستک دینی ہے جو کہ درست ہے, اور جس کے کھلنے کا اور جہاں سے ہاں ہونے کا پورا آپ کو یقین ہو, یا کافی حد تک ہو. اس کے بعد آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کو چھٹی حساب کی کہہ رہی, کیونکہ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ گائیڈ ہو رہے ہیں, آپ کو یونیورس گائیڈ کر رہا ہے,
تو وہ جو آپ کا کنیکشن ہے یونیورس کے ساتھ، جو میسج ہے وہ ڈریم کے تھرو آتے ہیں، سمبلس کے تھرو آتے ہیں، اینیملس کے تھرو آتے ہیں. یہ سلسلہ بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو میسیجز ملتے رہیں گے. آپ کی گٹ فیلنگ ہو گئی، چھٹی حص ہو گئی، آپ کے ڈریمز ہو گئے، آپ کو راستہ چلتا کوئی چیز مل گئی یا کوئی نمبر بار بار کوئی اینیمل. سو جو بھی یونیورس کے ساتھ اپنا کنیکشن اس کو اسٹرانگ رکھیے جب تک جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں ہے. اس کے بعد آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گرد کوئی حفاظت کا حصار ہے، کوئی آپ بار بار بچ رہے ہیں، کسی بھی چیز سے بچ جاتے ہیں، کوئی چیز ہوتے ہوتے خراب چیز ہوتے رہ جاتی ہے. سمبولیکلی جیسے آپ کو چھینک آ جاتی ہے لیکن آپ کو فلو نہیں ہوتا، اس طرح سے آپ کے گرد ایک حصار دکھائی دیتا ہے پروٹیکشن کا. اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے چیلنج ہے، ہر بندہ آپ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، جیسے آپ کے فیتھ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کے ریلیجن کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ سے مذہبی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے مذہب کے حوالے سے، جسٹ فار اے چیلنج. اور یہ چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے. آپ کے جو بھی آپ کے مذہبی عقائد ہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئرلی کہہ دیجیے گا. اور یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجیے گا کہ اس حوالے سے آپ نے کسی سے بھی بحث نہیں کرنی. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اس ہفتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور جو ناراض ہیں اور جن سے آپ ناراض ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا آپ کو، یا گزارنا چاہیے. آپ کو یہ ناراضگیاں اپنے اندر دل صاف کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اس وقت بہت قریب ہے. آپ نے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسا بہت زیادہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کے کال اور فیل میں تضاد ہو، لوگ کہیں کچھ اور کریں کچھ، اور ہو سکتا ہے کہیں آپ سے بھی یہ غلطی ہو جائے کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ، یا حالات ایسے بن جائیں کہ جو وعدے آپ نے کیے آپ کو اس کے مخالف جانا پڑے. تو اس کے حوالے سے بھی محتاط رہیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے اس ہفتے کوئی سینس آف اچیومنٹ بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. وہ جو ایک ہوتی ہے نا وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہو کر جو خوشی ہوتی ہے، دیٹ از واٹ از یور پازیٹیو انرجی. اور نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ پھر وہی بات کہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ فیئر نہیں چلیں گے، لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. آپ کی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کی جو آپ کے خواب ہیں یا یونیورس ہے، یہ آپ کو آپ کے جو بھی آپ کا محبت ہے مستقبل کی یا حاضر کی یا ماضی کی، اس کے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی انڈیکیشنز ملیں خوابوں سے یا لوگوں کے حوالے سے، لوگ انفارمیشن دیں، یا آپ اگر اپنا کوئی اسپاؤس تلاش کر رہے ہیں یا اپنا کوئی ساتھی تلاش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس ہفتے آپ کو اپنے خوابوں میں دکھائی دے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے. آپ کو جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کروں گے، یہ کروں، یہ پڑھوں گے، یہ پڑھوں، یور ٹائم از بینگ ویسٹڈ. اور فائنانسز کو لے کر بھی آپ اسی طرح سے کنفیوز ہیں کہ یہاں سپینڈ کروں گے، یہاں سپینڈ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں. اس قسم کی آپ کی جو ہے نا وہ انرجی ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون جو آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً 2-3 ہفتے آپ کے پاس یہ سٹون ہونا چاہیے، اور وہ ہے ایکوا میرین. ایکوا میرین آپ کا، یہ میں تو خیر بڑے سٹون رکھتی ہوں، آپ اتنا سا چھوٹا سا تھمبل ایزیلی اویلیبل سٹون ہے، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کا لاکی جو چارم ہے وہ ترازو ہے، بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں. اور بیلنس جیسے یہ ہے نا، اس نے پانی کے 2 بالٹیاں اٹھائی ہوئی ان کو برابر رکھا ہوا ہے. دس از یور سمبل. ایک تو وہ ترازو ہوتا ہے نا قانون کا، انصاف کا، وہ نہیں، بالٹیاں پانی والی. آپ کا سائن کیونکہ واٹر ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لاکھ اختلافات کے باوجود اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف.
یہ جو ہفتہ ہے ہمارے لیو دوستوں کے لیے 18 سے 25 تک کا، اس میں سن آپ کے گھر سے ٹرانزٹ کر جائے گا، آپ کے سیکنڈ ہاؤس ورگو میں چلا جائے گا. سو ہمارے جتنے بھی لیو دوستوں کی سالگرہ ہے 18 سے 22 تاریخ کو ٹرانزٹ کرے گا، تو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی سالگرہ مبارک. اور یہ کہ آنے والا سال جو ہے وہ آپ کے گزرے سالوں سے بہت بہتر ہو. جن مشکلات سے آپ گزرے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ 2023 اور 24 ہمارے لیو دوستوں کے لیے ڈپریشن لے کر آیا تھا یا پریشانیاں لے کر آیا تھا زیادہ تر لیو دوستوں کے لیے. سو اب دعا یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی جد و جہد، جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ حل ہوں، اور آپ اپنی منزل پالیں، اور خوشیاں آپ کو اللہ پاک عطا کرے. سو یہ جو ہفتہ ہے 18 سے 25 تک کا، جب سن آپ کے گھر سے ٹرانزٹ کرے گا، آپ کا اپنا رولر بھی ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی تھا. یہ ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ چینجنگ ہوتا ہے، اور یہ ہفتہ ایسے لگتا ہے جیسے گیم ونر ہے آپ کے لیے. گیم جو بھی آپ کی زندگی میں تھی آپ اسے جیت سکتے ہیں، گیم ونر قسم کا ہفتہ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ کا موڈ ہے اسپینڈ کرنے کا، اور لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو obsession ہو جاتا ہے کہ میں نے پیسے اسپینڈ کرنے ہیں اور چیزیں خریدنی ہیں، گفٹ آئٹمس خریدتے ہیں، اور گفٹ آئٹمس خرید کے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، یعنی یو آر بائنگ اے لاٹ آف گفٹس. برتھ ڈے آپ کی ہے لیکن گفٹس خریدنے کا obsession آپ کو ہوا ہے. سو اس طرح کا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو دینے کا بھی بہت زیادہ آپ کے ذہن پر سوال ہے کہ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. چیزوں کو ہلکا کرو، وارڈروب کو ہلکا کرو. منیملسٹک ہوتا ہے نا سم ٹائمس کہ ہم سچویشن ہلکی کریں، گھر کو ہلکا کریں، حالات کو. تو اس طرح کی بھی کوئی منیملسٹک سچویشن دکھائی دیتی ہے جہاں پر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیں، بہت کچھ دیں. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کے زندگی میں بھاگ دوڑ بہت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو سکتی ہے. اور یہ گول دائروں کا چکر ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ گول دائروں میں دوڑ رہے ہیں. اس کو آپ نے رک کے سوچنا ہے، کیونکہ آگے پیچھے کبھی کچھ سچویشن جیسے تو نا منظر آپ کی اسکرین پر بہت تیزی سے بدل رہا ہے. تو یہ بزی ہفتہ ہے آپ کے لیے، اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہوں. جب حالات میں تیزی ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ بھی بزی ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بزی ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ انسرٹن ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا میں نے غلط کیا ہے. اپنے بارے میں انسرٹن، اپنے ماحول کے بارے میں انسرٹن. سو اس سے آپ نے بچنا. اور دوسرا آپ نے ٹینشن سے بچنا. یہ ہفتہ جو ہے اس میں بلا وجہ کی ٹینشن ہے، ہو سکتا ہے جو پائلڈ اپ ہے، جو آپ کے اندر بہت زیادہ جمع ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، یا آپ کو بار بار مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے، آپ کو لوگوں کی باتیں غلط محسوس ہو رہی ہیں. کوئی صحیح بات کر رہا ہے اپنی طرف سے تو بھی آپ کو قسم کھا کے بھی بات کر رہا ہے تو بھی آپ کو ذہن میں نا تھوڑا سا آپ کے شک ہے. سو یہ اچھی بات ہے. ہمارے لیو دوستوں میں ایک عادت ہوتی ہے کسی پہ شک نہیں کرتے. جب تک کہ بندہ ثابت نہ کر دے کہ مجھ پہ شک کیا جائے، تب تک لیو دوست کسی پہ شک نہیں کرتے. تو اچھا ہے اگر آپ کے ذہن میں شک آ رہا ہے، لیکن اس کو حد سے مت بڑھنے دیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے آپ چیزوں کو، جو حالات جس طرح سے بھی ہیں بھی آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں رہیں. پرو ایکٹیو رہیے، انتظار مت کیجیے کہ کوئی دوسرا وار کرے تو میں جواب دوں. آپ پرو ایکٹیو ہو کر پہلا قدم آپ اس ہفتے اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا، جو بھی آپ کی جاب ہے یا آپ کا پروفیشن ہے یا آپ کا کام ہے، اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا اوبیڈینٹ رہیں، قانون کو فالو کریں. اس کے بعد آپ کی زندگی کے جتنے بھی میلز ہیں، مرد ہیں، فادر ہو گئے، باس ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیٹا ہو گیا، یا آپ کا اسپاؤس ہو گیا، جتنے بھی میلز ہیں، ان کی بات، ان کے آگے بغاوت کرنے سے ذرا گریز کیجیے گا. یا جو بڑے ہیں یا باسز ہیں، ان سے بغاوت سے آپ نے گریز کرنا. ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز پر آپ جھگڑا کر بیٹھے، آپ سمبولیکلی آپ اپنے باس سے جھگڑا کرتے ہیں کہ مجھے بونس دیا جائے یا میری انکم انکریز کی جائے. اگر وہ انکار کر دے یا وہ ٹائم مانگے تو آپ لڑ کے جاب چھوڑ دیں. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، اس کو آپ اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. کیونکہ یہ جو چیز ہے نا آپ کے لیے، یہ آپ کو تنہا کر دے گی. سو آپ نے اپنا سپورٹ سسٹم جو آپ کا ہے نا، اس کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے. تو جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں
وہ ان کو آپ نے تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھنا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنا انٹیکٹ اور اسٹرانگلی انٹیکٹ رکھیے اپنا سپورٹ سسٹم. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے ایسے لگتا ہے جس کی فاتح جرنیل اپنی فتح کا اعلان کرتا ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ کو لوگ مایوس کریں گے. وہ میں آپ کو یہاں پر بھی بتا رہی تھی، لوگ 1 2 3 4 کر کے آپ کی نظروں سے گرتے جائیں، نظروں سے گر جائیں ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیجیے گا یہ بات آپ کی زبان سے ادا نہ ہو. لو وائب میں فن ہے، دوستی ہے، ملنا ملانا ہے، خوشی ہے، اس طرح کی ہیپی آپ کی لو وائب ہے. اور فائنانسز اور ایجوکیشن میں اس طرح سے ہے کہ آپ کو جیسے بالکل انٹرسٹ محسوس نہیں ہو رہا بیٹھنے میں، آپ کا بیٹھ کر کام کرنے کو، بیٹھ کر چیزیں سالو کرنے کو دل نہیں لگ رہا. اس مسئلے کو آپ کو خود ہی حل کرنا پڑے گا. اس ہفتے کا آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ روبی بن رہا ہے. روبی جو ہے یہ روبی کا تھمبل ہے ہمارے پاس، اور یہ اس طرح سے روبی. تو جو بھی ہمارے لیو دوست ہیں ان کے لیے روبی میں نے نہیں پہنا ہوا، لیکن یہ کہ روبی جو ہوتا ہے یہ ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے. چاہے آپ اسے اپنے ساتھ والیٹ میں رکھیں یا اس کو گلے میں پہن لیں، ہاتھ میں پہن لیں، ایک روبی ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے. اور کوشش کریں اس طرح کے تھمبلز آپ کو مل جائیں، یا جو ہوتا ہے روبی را فارم میں، اس فارم میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے. یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ایک ضروری چیز ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک یہ آپ کا اپنا سمبل بھی ہے، ایک شیر جو ایکٹیو شیر کا علامت ہوتی ہے. یہ شیر ویسے بھی آپ کا سمبل ہے، یہ تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے. جیسے کی رنگز میں بھی شیر ہوتا ہے، یہاں بہت سارے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں شیر اس طرح سے. سو یہ جو شیر ہے یہ آپ کا ایک ایکٹیو شیر، یہ دھیان میں رکھیے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ مدد کے لیے کہے، اس کی مدد کر دو. ابھی آپ دیکھ لیجیے آپ کی زندگی پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے کہ ہیلپ سم ون بیفور دے آسک. تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے کوشش کیجیے، کہتے ہیں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، تو کوشش کیجیے کہ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کس کو آپ کی مدد کی، چاہے وہ ہمدردی کے بول ہی کیوں نہ ہو. سو جس کی ڈیلی بیسس پر یہ کیجیے کہ جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو اس کی کہنے سے پہلے اس کی مدد کر دیجیے. آپ کے مسئلے مسائل خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس کی اپنی ایک بہت اسپیشل سگنیفیکینس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولر مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور ریٹروگریڈ ہو کر وہ آپ کے 12ویں گھر میں آپ کے گھر سے ٹرانزٹ ہو گئے. سو یہ سلسلہ ہے. اور اس کے بعد ویسٹا ایک ایسٹیرائڈ ہے. یہ ایسٹیرائڈ جو ہے یہ ڈیووشن کا ایسٹیرائڈ ہے، یا یہ ڈیووشن، یہ اسپرچل فلیم اس کو کہتے ہیں کہ آپ بے لاس ہو کر کسی کے لیے کیا کرتے ہیں. اور یہ بے لاس جہاں پر ہم بہت مخلص ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے اپنے گھر میں ورگو میں آ گیا ہے. اور اس کے ساتھ اس ہفتے 22 تاریخ کو سن بھی آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ کا اپنا نیا سولر ایئر بھی شروع ہو جائے گا. سو آپ لوگوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. تمام ورگو لوگ جن کا اس ہفتے سالگرہ ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. اور ہمارے ورگو دوستوں نے یہ سال جو تھا یہ شروع سے اب تک تھوڑا ٹف دیکھا ہے. ٹف میں زیادہ پرابلم ٹینشن کی رہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ بے وجہ ہو لیکن ٹینشن رہی ہے. سو ٹینشن جو ہے وہ جیسے آپ کا سولر ایئر شروع ہوگا، سن آپ کے گھر میں آئے گا 23 تاریخ کو، اس کے بعد آپ کی وہ ٹینشن کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. لیکن اینڈ ہوگا اس کے بعد جب ٹوٹل 28 اگست کو آپ کا رولر مرکری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. تو مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کے بعد آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہتر شروع ہو جاتا ہے. یہ ہفتہ سوشلی بہت بزی ہے، آپ کی سوشل لائف بہت بزی ہے. اس میں بہت ہلچل ہے، بہت ملنا جلنا ہے، بہت زیادہ
اس میں آنا جانا ہے لوگوں کا، اور اس حوالے سے آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو کوئی چین ریئیکشن ٹریگر کر دے. ڈومینو افیکٹ نہیں ہوتا، ایسے نہ آپ کوئی بات کر دیں یا کہہ دیں. اس کا اپنے دھیان رکھنے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کیا نہیں بول رہے. کیا آپ جیسے ایک سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایک بندے سے بات کر رہے ہیں، ابھی آپ کی گفتگو چل رہی ہے، اور اچانک آپ اس کی ماضی کی کسی حوالے سے اس کو جواب دینے لگ جاتے ہیں. بندہ حال میں سوال کر رہا ہے، جواب آپ ماضی سے دے رہے ہیں. وہ چیز جو ہے وہ ٹریگر کر دے گی ریئیکشن آپ کے ارد گرد لوگوں میں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اپنے مخالف کر لیں، لوگوں کو اپنے رویے سے یا باتوں سے، یعنی کہ آپ کے جو حامی ہیں وہ آپ کے مخالف گروپ میں چلے جائیں. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ اس ہفتے اگر آپ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، بہت دھیان سے کیجیے گا، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ آپ کو وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ سوچتے ہیں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. اور یہ جو چیز ہے اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بظاہر وعدہ ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ کچھ ہے جو آپ کو قبول نہیں ہے یا منظور نہیں ہے، یا اس کے ریئیکشن مطلب چیزیں یو کی ناٹ ہینڈل. سو آپ نے اس پر بھی دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی بحث مباحثہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل بہن بھائی ہیں، یا آپ کا اسپاؤز ہے، یا آپ کا باس ہے، یا آپ کے کولیگز ہیں. کنفیوژن اس طرح سے ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ، وہ کہتے ہیں نہیں بیکورڈ. آپ کہتے ہیں اوکے بیکورڈ، تو وہ کہتے ہیں فارورڈ. اس طرح سے کوئی کمیونیکیشن کا ایشو ہو رہا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ اس کا ریفیوٹ کر رہے ہیں لوگ. سو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں سوچنا نہیں، کیونکہ یہ پلانٹری پوزیشن ہے، حالات ایسے ہی ہیں، انسرٹن ہے. ایزی ہو جائیں، چل پل اپنے آپ کو رکھیں، اور جتنا سوچیں گے اتنا آپ پریشان ہوں گے. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں منیملسٹک رویہ اپنائیں. کم سے کم چیزیں، کم لوگ، کم باتیں، کم سوشل میڈیا پوسٹنگ، کم کومنٹنگ، کم باتیں. اس طرح سے جتنا اپنے آپ کو اور حالات کو کم رکھیں گے اتنا ہی آپ کیوس سے بچیں گے. آپ کی زندگی میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ نوائز کر سکتے ہیں، بہت زیادہ شور مچا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. آپ کو اس ہفتے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریلیشن شپ اور پیپل ڈس ایلیوژنمنٹ ہو سکتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ماڈسٹ رہنا پڑے گا، درمیانہ روی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. اور جب سن آپ کے اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ٹیکنیکلی خزاں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. گرمی کی وہ جو حدت ہوتی ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. موسم خزاں شروع ہوتا ہے، سن کی جو پاور ہے ٹورڈز دی ارتھ وہ بھی تھوڑی ویک ہو جاتی ہے. سو اس میں آپ کا برتھ ڈے سیزن بھی ہوتا ہے، اور برتھ ڈے سیزن کے ساتھ ہی ہمارے جو ورگو دوست ہیں یہ تھوڑے سے فسی اور نارسسٹک ہو جاتے ہیں. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھیں. تو اب آپ کی پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ یونیورس اس طرح سے آپ سے کنیکٹڈ ہے، اس طرح کی وائبز ہیں اس ہفتے آپ کی کہ آپ کو جیسے آپ کی آسمان سے آپ کی جھولی بھر جائے، اچانک آپ کو وہ مل جائے بنا اسٹرگل کے جو آپ بڑے دیر سے چاہتے تھے. تو اچانک جھولی نہیں بھر جاتی، یہ پازیٹیو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے بے پناہ جیلسی، بے پناہ حسد اور بے پناہ سازشیں، کانسپریسی اور جان بوجھ کے راستے میں روڑے اٹکانا. آپ کی لو وائف میں بہت زیادہ کمیونیکیشن ہو سکتا ہے کہ یور لو لائف از اونلی ون پیسفل ایریا آپ کی زندگی کا. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں اسٹرگل ہے، آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی چیزوں کو جگہ پر رکھنے کے لیے، کیونکہ اسٹرگل ہے. اور چیزیں جیسے بار بار کوئی ایسے ہاتھ مار کے آپ کی شطرنج ہوتا ہے سمبولیکلی، وہ ساری لوڈو کو خراب کر دیتا ہے، تو پھر آپ دوبارہ سیٹ کرتے ہیں، کوئی پھر خراب کر دیتے ہیں. یہ سچویشن ہے. آپ کا جو اسٹون ہے
लकी स्टोन इस हफ्ते का वो ओनेक्स है या एमरल्ड है। ये एमरल्ड मैंने पहना हुआ है, ये भी एमरल्ड है, ये भी एमरल्ड है। सो एमरल्ड पहन कर रखिए जब तक आपका बर्थडे सीजन है। एमरल्ड क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप ओनेक्स रख सकते हैं, आप जेड रख सकते हैं, लेकिन कलर लश ग्रीन ही हो, जैसे ये लश ग्रीन है। और आप ग्रीन पत्थर आपका बन रहा है, एनी ग्रीन स्टोन, बट द बेस्ट फॉर यू राइट नाउ इज ग्रीन ओनेक्स। आपका जो बन रहा है लकी चार्म इस हफ्ते का, वो बन रहा है एक शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार की अगर जैसे ये की रिंग में एक स्टार है, ये आप रखिए, एक स्टार की अब इस तरह का की रिंग आराम से आपको मिल जाएगा जिसमें एक इमेज है सितारे का। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, लास्ट टाइम भी यही था आपका, कि मुख्तलिफ ज़बानों में सलाम करना सीखिए। सलाम कैसे करते हैं, जैसे चाइनीज़ में नी हाओ कहते हैं या व्हाटएवर, सलामती भेजना जो होता है वो आप मुख्तलिफ ज़बानों में सीखिए। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है, इसमें ऐसा लगता है कि डील्स का हफ्ता है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डील्स आपको मिल सकती हैं, अच्छी से अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं। यानी 75% ऑफ, जिस चीज़ को आप ख़रीदना चाह रहे थे और पैसे नहीं थे, अचानक वो आपको 75% ऑफ पर मिल जाती है, सिंबॉलिकली बता रही हूँ। और उसके बाद इस तरह की डील्स जो है ना ये आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद इस हफ्ते एक और भी सिचुएशन दिखाई देती है लिब्रा दोस्तों के लिए कि आप गौर करते हैं, अचानक आप गौर करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जो आप काम कर रहे हैं या जो आपका रूटीन है, वो आपको आपकी मंजिल पर ले जाने के लिए कितना हेल्पफुल है। आया जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपकी कितनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद है। और फिर एंड पर आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें मुझे माइनस करने की ज़रूरत। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो या जो किताबें आप पढ़ रहे हो या जो ऑथर आप पढ़ रहे हो उनको आप चेंज करने के लिए सोचें। सो इस तरह का भी ये हफ्ता है कि आपको लगे कि जिन चीज़ों को, जो मुझे लग रहा था कि ये चीज़, ये एक्टिविटी मुझे हेल्प करेगी, वो आपको हेल्प ना करे। उसके बाद आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, बहुत कम होता है कि ये खुद से कोई कदम उठाएं, ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं या ये काम डाउन रहने पर बिलीव करते हैं। लेकिन ये हफ्ता आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा टू सेव chaos। जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आप उनको, उनकी लड़ाई बढ़ाने की बजाय या इंतजार करने की बजाय ये लड़ाई खत्म कर लें, तो आप आगे बढ़कर उनकी लड़ाई सुलझाने, बात को बिगड़ने से पहले बचा लीजिए। वो कहते हैं ना, जहां कपड़ा फटे वहां पहला टांका लगा लें। सो इस तरह से कोशिश ये करें कि आप प्रोएक्टिव रहें और आप अपने हालात को अपने कंट्रोल में रखें। आपको इस हफ्ते ज़रूरत है कि आप किसी चीज़ की केयर करें। तो उसके लिए आप कोई प्लांट ले सकते हैं, कोई पेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ केयर हो, क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग है कि आपको किसी चीज़ की केयर करनी है। वो आपकी औलाद भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समथिंग जो बिल्कुल आपसे पर्सनली कनेक्टेड हो। जैसे एक प्लांट होता है, ये मेरा पौधा है, इसको मैंने देखना है, ये मेरा पेट है। सो कोई बहुत ज़्यादा आपकी कोई चीज़ ऐसी अपने रखिए, इस हफ्ते लेकर आइए जो ऑब्जेक्ट ऑफ योर केयर हो और उससे आपको कोई बेलॉस हो, मुखलिस हो, उससे आपको फ़ायदा ना हो। इस तरह का कोई काम कीजिए। उसके बाद आप इस हफ्ते जो भी प्लानिंग करेंगे फाइनेंसेस के हवाले से, उसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। और उसके बाद आपको लोगों की बातें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चुभ सकती है। लोग तो वैसे ही बोल रहे हैं जैसे वो रूटीन में बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लोगों की बातें आम दिनों से ज़्यादा चुभने लग जाए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कामयाबी, सक्सेस आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी चोरी और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। वर्गो वैसे भी रेट्रोग्रेड है आपके 11वें घर में, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मशीनरी।
اینڈ یور جو یہ موویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے. لو وائب ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت برائٹ اینڈ بیوٹیفل ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن فل آف کنفیوژن اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. سو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور پازیٹیو ہو کے نئے سرے سے اپنا کام شروع کریں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے فلورائٹ. دس از فلورائٹ. فلورائٹ تھوڑا سا سی گرین کلر کا سٹون ہوتا ہے جس میں پرپل ٹچ بھی ہوتا ہے, گرین ٹچ بھی ہوتا ہے. سو دیٹ از فلورائٹ, دیٹ از یور لاکی سٹون. آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے لیمن, جسے لیمو کہتے ہیں. لیمن اس کا اوریجنل ہو یا پھر اس کا امیج ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے, آپ کے ذائچے سے ہی ملتا جلتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہیں کوئی پودا لگائیں کہیں پر بھی. آپ چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف. اس ہفتے ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف پیپل زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ لوگوں کو, ان کی انٹینشن کو, ان کے دماغ پہ کیا چل رہا ہے زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے عام دنوں کی نسبت. ہو سکتا ہے آپ کا اپینین چینج ہو لوگوں کے بارے میں, ان کی باتوں کے بارے میں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ لوگ جیسے جنہیں آپ اچھا سمجھتے تھے آپ کو لگے یہ ٹھیک نہیں ہے, جنہیں آپ برا سمجھتے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک دروازہ جو دونوں طرف کھلتا ہے, اس طرح سے آپ کا دماغ ہے کہ آپ تصویر کے دونوں رخ اس ہفتے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پیسے کا آنا بھی اور جانا بھی دونوں پروبیبلٹیز ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ منی اٹریکٹ کر رہے ہیں. منی اٹریکٹ کرنے کے جو ریچولز ہوتے ہیں, جو فانگ شوئی ہوتی ہے, یا چیزیں جیسے گولڈن چیزیں اپنے پاس زیادہ رکھیے, جیسے یہ گولڈن انگلاٹ ہے اس طرح کا اپنے پاس زیادہ رکھیے. گولڈن چیزیں یا گولڈن فانگ شوئی یا دروازے کے آگے سبز ڈور میٹ رکھیے. سو اس طرح کی کوئی ریچولز کیجیے تاکہ آپ منی کو اٹریکٹ کر سکیں. آپ اس کے بعد جیسی ایک بات تو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتا دی کہ لوگ آپ کے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتر رہے اس ہفتے. سو ڈونٹ مائنڈ, اگر ایسا ہوتا ہے تو برا نہ منائیں. یعنی ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کسی کو بہت, آپ کا کوئی بہن بھائی ہے یا دوست ہے, آپ سے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہ کرو, اس کا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. پہلے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی اور اب آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے میں سے, اس کیوس میں سے نکالو. اس طرح کی سچویشن ہوگی. آپ کو اس وقت کوشش کیجیے گا کہ آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ نے ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ کچھ ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ کو کسی کو لیسن سکھانا پڑتا ہے. تو اس ہفتے آپ نے کسی کو بہت اچھا لیسن, سبق سکھانا ہے. جو لوگ آپ کو بات آپ کی سن نہیں رہے تھے یا جو بھی کچھ تھا, تو ڈونٹ فرگیٹ دس کہ سبق سکھانا ہے. اور جو ہے نا چیزوں کو آپ نے اپنے حساب سے چلانا ہے, اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا ایک فرینڈ ہے اور آپ کا ایک بچہ ہے, ان کے درمیان کوئی آرگیومنٹ ہو جائے, یا آپ کو لگے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کی تربیت میں آپ کو کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا کسی طرح سے, دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ یور پروٹیکشن. اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. اور اس کے بعد ایک بات ایسے ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کی جو ایک یہ چیز ہے نا آزادی کی خواہش, کہ چیزوں نے مجھے باندھ کر رکھا ہوا ہے, رشتوں نے مجھے باندھ کر رکھا, کوئی بھی چیز آپ کو فیل ہوتی ہے کہ اس نے مجھے باندھ کر رکھا, تو آپ کی یہ جو آزادی کی خواہش ہے نا یہ آپ کو تنہا کر سکتی ہے. بی کیئرفل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں تو اس کے لیے اگلا ہفتہ چوز کر لیجئے, کیونکہ اس ہفتے یہ جو آپ کی کوئی موو ہوگی لوگوں سے جان چھڑانے کی یا آزادی حاصل کرنے کی, وہ آپ کو تنہا کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے مخالف کیمپ میں چلے جائیں, آپ کی بات کو ان ریزنیبل کہا جائے, حالانکہ آپ کی بات ٹھیک ہو لیکن اس کو ان ریزنیبل کہا جائے. اور ہو سکتا ہے اس ہفتے کی جانے والی کچھ باتیں آپ کو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث ہو. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ آخر کار کامیاب ہو جائیں گے. جو آپ چاہتے تھے, جیسے آپ چاہتے تھے, فائنلی یو ول سکسیڈ. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو غصے پر قابو رکھنا ہے.
اپنے غصے پر بھی اور دوسروں کے غصے پر بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے. غصہ از جو نیگیٹو انرجی، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سو اینگر مینجمنٹ. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو لائف ہے وہ بہت اسٹرانگلی اسٹیبلش ہو سکتی ہے اگر آپ کمیونیکیٹ کریں اور اپنی بات کلیئر ہو کر سمجھائیں. لاجیکلی بی مور لاجیکل. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے پیراڈاٹ. پیراڈاٹ از گرین سٹون، اولوین بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا ہونا موسٹلی کیپریکارنس کے اسکارپینس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بلو فیدر بن رہا ہے، نیلے رنگ کا پتا. یہ آپ کو بک سٹور سے مل جاتے ہیں. یہ آپ اسے کاٹ کے چھوٹا کر کے اپنی کی رنگ میں ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی ٹیبل پر ایسے رکھ لیجئے یا کیسے بھی. سو بلو فیدر از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو. آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس کو معلوم ہے، اور جو آپ کے اختیار سے باہر ہے وہ بھی آپ کے رب کو معلوم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت، آپ کی دعا، آپ کی وش پوری ہو، آپ کے دل کا مسئلہ حل ہو، تو تہجد کی نماز ادا کیجئے اس ہفتے، یا مڈ نائٹ پریئر ول سالو یور ایشوز. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے 18 سے 25 کا جو ہفتہ ہے یہ اس طرح کا ہفتہ ہے کہ جہاں پر آپ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں. جیسے بہت ساری سمبولیکلی ہم بات کرتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت کچھ جو ٹوٹا ہوا تھا اسے آپ جوڑ رہے ہیں، کوئی رشتے کنیکٹ کر رہے ہیں، دو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، جیسے دو چیزوں کو ملا رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں. کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور اس کے بعد آپ بہت زیادہ اوور اسپینڈ کر سکتے ہیں. ہوتا ہے نا، یو مے بریک یور بینک، کہ مجھے تو یہ پیسہ چاہیے، مجھے یہ لیکوڈ کیش چاہیے، اس کے لیے میں بھی آپ کو جہاں سے بھی جیسے بھی ہو آئی نیڈ لیکوڈ کیش. سو یہ چیز جو ہے نا، یہ اس کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ جو ہے نا یہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہو سکتا ہے نا کہ جیسے جو لوگ جن لوگوں سے آپ کو پیار ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا لاور ہے، یا جو بھی کوئی ہے، وہ آپ سے کہ مجھے تو ستارے توڑ کے لا دو، تو آپ ایک راکٹ بنائیں اور جائیں اچھا میں جا رہا ہوں. سو اس طرح سے آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں جو یوز لیس ہو. یو اسٹارٹ ایک راکٹ شپ بنانے کے لیے آپ پیسے انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یا آپ ایسی جگہ انویسٹ کر دیں جو کم نہیں ہو سکتا کسی کے کہنے پر. سو بی ویری کیئرفل اینڈ بی کیئرفل. جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں اور آپ کی اولاد ہے، وہ آپ سے کچھ اس طرح کے کام کرا سکتی ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے. عام دنوں میں آپ نہ کریں، لیکن خوش کرنے کے لیے کسی کو آپ بہت زیادہ کچھ اوور بورڈ ہو سکتے ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا، گھر میں لگتا ہے مہمان آ سکتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ، پازیٹیو ہنگامہ، فنکشن کہہ لیں، لوگوں کا جمع ہونا کہہ لیں، اور یہ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کو سپیس کا ایشو ہوتا ہے. یہ اپنی سپیس کو انویٹ کرنے نہیں دے سکتے. ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اگر کوئی ان کے ساتھ ان کی پرسنل سپیس میں انٹر ہو جائے. تو ہو سکتا ہے یہ جو سوشلی لوگ آپ کو اس ہفتے آپ کے گھر آ رہے ہیں یا آپ کو مل رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہو جائے. سو آپ نے آپ کو فیل لاشعوری طور پہ آپ کو لگے گا کہ چیزیں بہت زیادہ، چیزوں کو کم کرو، چیزوں کو کم کرو، منیملسٹک، اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کے ذہن میں آئے گی. اور تھوڑا سا آپ کو ان چیزوں کو دھیان میں بھی رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایک گھر اور باہر، ان میں آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے. گھر اور باہر کی دنیا میں، باہر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ باہر کو سمبولیکلی آپ دفتر کو گھر لے آئیں، گھر کو دفتر لے جائیں، اور گھر والے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو، آفس والے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو، یعنی کہ آپ دو ڈفرینٹ فورسز آپ کو کھینچ رہی ہیں اپنی طرف. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی ایٹنگ بہت کیئرفل رکھنی ہے.
ایٹنگ آپ نے تھوڑی ہیلدی رکھنی ہے. کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ ڈیٹاکس کرنے کی کوشش کریں, یا کلین ایٹنگ کی کوشش کریں, یا آپ پانی اور لیمو زیادہ پیے. یور باڈی, یور اسٹمک نیڈس ٹو بی کلین. باڈی کو ڈیٹاکس کی ضرورت. اور جب آپ کی باڈی کلین ہوتی ہے تو میں بھی اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکون بھی محسوس ہو, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر بھی کچھ ایسا آپ نے کچھ ایسا کھا پی لیا ہے جو آپ کے اندر کو ڈسٹرب کر رہا ہے. سو اس کو بھی کلین کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا ریوارڈ از آن اٹس وے. اس ہفتے پازیٹیو انرجی جو ہے یہ ریوارڈ ہے, کامیابی ہے, اور جو چاہتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں چیزیں ویسے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. آپ کو آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ ظرف رہیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں آپ کا یور لو از, کیونکہ میں بہت ہفتوں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی لو ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں آپ تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ دن آپ کی تلاش میں کامیابی کے بھی ہیں. آپ بہت جلدی اپنا جو آپ کا لو ہے اس کو تلاش کر سکتے ہیں. اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں یو آر لکی. یہ ہفتہ آپ کے لیے لکی ہے. آپ کی جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے دس از گارنیٹ. یہ گارنیٹ ہوتا ہے, گارنیٹ کے تھمبلز بھی ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے تھمبلز ہوتے ہیں. سو یو نیڈ گارنیٹ. لیکن یہ کہ اگر آپ ایک بریسلیٹ یا کوئی گارنیٹ اپنے ارد گرد اپنی ٹیبل پر اس طرح سے رکھ لیتے ہیں تو دیٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل ٹو یو. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے وہ پیرامڈ بن رہا ہے. پیرامڈ اگر آپ کو بلو کلر کا مل جائے تو دس از آل دا ٹائم بیٹر, لیکن وہ آپ کا آل ٹائم گڈ ہوتا ہے, یلو یا پھر بلو. لیکن اس ہفتے آپ جو ہے پیرامڈ, کوئی بھی پیرامڈ مل جائے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کا جو قیاس ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کسی کی تعلیم کا ذمہ اٹھا لیں, یا کسی کی تعلیم میں مدد کر دیں, یا ایسے کسی اسکول میں کوئی امداد بھیج دیں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے ان بچوں کو جو تعلیم افورڈ نہیں. چیریٹی فار ایجوکیشن. آپ چلتے ہیں کیپریکارن دوستوں کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کی طرف یہ جو ہفتہ ہے یہ اہم میٹرز کا ہفتہ ہے. اس ہفتے آپ کی زندگی میں بہت سارے اہم معاملات ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. آپ کو بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر کا سکون بھی چاہیے. کوئی اینگزائٹی ہے, کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, اور اس کی وجہ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد کے ٹاکسک لوگ ہوں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی نیگیٹیوٹی ہو جو آپ کو بے سکون کر رہی ہو. آپ کے اندر بے سکونی ہے یا انگزائٹی ہے جو اگر آپ نے کنٹرول نہ کی تو وہ بڑھتے 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 پینک کی صورت اختیار کر سکتی ہے. لہٰذا اس سے پہلے جیسے ہی آپ فرسٹ سائنز آف آپ کو گھبراہٹ کے محسوس ہو, بے چینی محسوس ہو, ریسٹ کریں اور دیکھیں یہ بے چینی اور بے سکونی آپ کو کس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اوور آل ایسا لگتا ہے, یہ اس لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ کا جو یہ ہفتہ ہے یہ بہت بزی ہے, آپ کا اسکیجول اوور لوڈ ہے. آپ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے اس گھبراہٹ کے ساتھ اتنے امپورٹنٹ فیصلے کریں جو اس ہفتے آپ کی زندگی میں دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ سارا کچھ گیٹ ایوری تھنگ ڈن. ہر چیز کا موسم ہوتا ہے, ریزن ہوتا ہے, سیزن ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائیے. حالات جیسے ہو رہے ہیں, جس سپیڈ سے جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے. زیادہ اپنے سر پر چیزوں کو مت سوار کیجیے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں یا کانٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ نے جو کوئی کانٹریکٹ کیا, سمبولیکلی ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں وعدہ کی گئی تھی, پرومس کی گئی تھی, وہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے یا وہ پوری نہیں کی جا رہی. تو اس چیز پر آپ نے اسٹینڈ ڈیفینیٹلی لینا. یہ ایک میں نے آپ کو سمبولیکلی بتایا, باقی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کہ جو وعدہ ہے
وہ کاغذ پہ لکھے لفظوں سے میچ کیوں نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے, اس پر کنٹرول کرنا ہے ری ایکشن لینے سے پہلے, کیونکہ کانٹریکٹس کو رول کرتا ہے مرکری, اور مرکری ریٹروگریڈ ہے, اور آپ کے تیسرے گھر میں سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے. سو آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کے لیے. ہمارے ہر کیپریکارن کے اندر ایک جوگی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اس جوگی کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر ذمہ داری سے اپنے آپ کو آزاد کر کے تو ایک باہر نکل جاؤں, یہ باہر چلا جاؤں. سو یو کین ڈو اٹ, بٹ ویٹ. جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے تب تک آپ ویٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی سپینڈنگز کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اور اپنی بات چیت کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, اور خاص طور پہ وہ بات چیت جو آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں, جو آپ کے ساتھ قریب ہوتے ہیں, جن سے روز کا ملنا جلنا ہوتا ہے. وہ آپ کے نیبرز ہو گئے, آپ کے بہن بھائی ہو گئے, آپ کے کولیگز ہو گئے, آپ کی ٹیم ہو گئی, آپ کے گھر کے ملازم ہو گئے. ہر بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا روز کا یا آفن ملنا جلنا ہوتا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس پر آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہوا, آپ کی بس آپ کے دروازے پر آ جائے گی. آپ یعنی کہ وہ جس کا انتظار تھا وہ آپ کے دروازے پر خود آ جائے گا. آپ کے جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ماضی میں چھپی چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ماضی سے کچھ راز نکالنا چاہتے ہیں, یا آپ کے ماضی کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے. آپ کی لو وائب میں سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہے. آپ کو کوئی اسٹرینج لوکیشنز پر آپ کی لو لائف یا آپ کا لو آپ کو مل سکتا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں you need advice, you need expert advice, you need advice of people who know better than you. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. کلیئر کوارٹز ویسے تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا پتھر ہے جو ہر وقت نیگیٹو انرجی کو کلین کرتا رہتا ہے, بٹ اس ہفتے یہ آپ کو بہت ضروری چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو لاکی شارم ہے یہ ہے ریچ از اے بیئر جس کو کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ بیئر ہی ہوتا ہے. اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. سو دس اسپرٹ اینیمل, اس کا امیج آپ کو چاہیے اس ہفتے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز گریز کریں, اور جو آبی جانور ہوتے ہیں واٹر اینیملز ہوتے ہیں ان کو کالی دال یا کالے چنے ڈالیں. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بزی بہت زیادہ ہے اور اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے, اور اس کے بعد آپ کو آڈز کے اگینسٹ ہوائیں تھوڑی سی آپ کے مخالف چل رہی ہیں. سو مخالف جو ہوائیں آپ کے چل رہی ہیں ان کے سامنے آپ فیئر لیس لگ رہے ہیں, لگتا ہے آپ بے خوف ہو کر سامنا کر رہے ہیں چیزوں کا. اور اس کے بعد بے خوف تو ہیں, بے خوف ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن بے خوف ہونے کے ساتھ بعض دفعہ ہمیں وارننگ سگنلز مل رہے ہوتے ہیں, ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. سو ڈونٹ اگنور ریڈ فلیگز وین یو آر ورکنگ. سو وارننگ سائنس کو بہرحال دیکھیے, اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ فیئر لیسلی کرتے چلے جائیے, لیکن بہت زیادہ آپ کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے موو نہیں کرنا, آنکھیں کھول کر کان کھول کر آپ نے موو کرنا ہے آگے. اور اس کے بعد آپ موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر, تو ہر قیمت میں آپ کو ریڈ فلیگز نہیں دینے, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں فائنینشیل بھی اوور آل, اسے آپ سمبولکلی سمجھ لیں, جو بھی آپ کی زندگی میں سچویشن چل رہی ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ بندہ ایک ہاتھ سے لیتا ہے دوسرے ہاتھ سے دے دیتا ہے, یعنی رکتا نہیں ہے کچھ.
چیزیں کیپ آن موونگ، چیزیں کی موو کرتے چلی جا رہی ہیں، موو کرتی چلی جا رہی ہیں، رک نہیں رہی ہیں، اسٹیٹک نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، کیئرفلی دیکھنا ہے کہ آپ، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بی مور گراؤنڈیڈ، بی مور گراؤنڈیڈ. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی توجہ دیجیے. ہم سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہم خود ہوتے ہیں. سو اپنے آپ کو اچھا، اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا کھلائیں، اچھا سوچیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہوتی ہے. سو آپ اپنے آپ کو اس ہفتے کوشش کریں. ہمارے ایکویرینس دوست اکثر ایسا نہیں کرتے، وہ دوسروں کو اہمیت دے دیتے ہیں، مگر یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو می فرسٹ کرنا ہے. ہر کام میں، ہر چیز میں می فرسٹ کرنا ہے. اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ وہ کریں جو جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کیوس میں لینڈ مت کریں. چیزیں بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں. آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے اس کو بھول جائیں. اس کے بعد آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کر رہے ہیں. آپ کی بات کا جسے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے بغیر بات کر رہے ہیں. آپ نے کسی ریفرنس سے بات کی، لوگوں نے کسی اور طرح سے اس کو سمجھ لیا. تو اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ پیسے کے پجاری ہیں، یا آپ سے پیسوں کی وجہ سے اس منی کو، ویلتھ کو لے کر رشتوں میں پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کی بھی کیئر رکھیے گا. اور کوشش کیجیے گا جب تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا، آپ رشتوں کو 28 کو اس نے اسٹیشن ہونا ہے، 28 اگست کو، اور یہ آپ کے 7ویں گھر میں. سو کوشش کریں 27 تک آپ کسی اپنے کنکلوژن پر نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو ڈیسیشن مت لیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. گڈ لک. گڈ لک از یور پازیٹیو انرجی. قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، اور جیسے جان بوجھ کر کوئی آپ پر بہتان یا الزام لگانے کی کوشش کرے. آپ کی لو وائب بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. بائی آل مینس پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کو بات کو یعنی کہ ایسے اٹ کین بی اے ٹینگو ڈانس نہیں ہوتا اس طرح سے آپ کی لو وائب لگ رہی ہے. اور آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن بھی انسٹیبل ہیں. چیزیں تھوڑی سی آپ جب تک خود ہاتھ میں نہیں لیتے، چیزیں مزید بگڑتی چلی جائیں گی. آپ کا جو سٹون ہے، لاکی سٹون اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے پنک روز کوارٹز کا ہارٹ. ایون اف یو آر اے میل اور فیمیل اور an old or young doesn't matter. کسی صورت یہ چیز میٹر نہیں کرتی جب ہم سٹونز کی بات کرتے ہیں. You need a heart, you need a pink heart, you need a rose quartz pink heart. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے مارخور لاکی چارم ہے. ریڈی مارخور ایک ایسا جو یہ اسٹرینتھ اور اپنے اس کے لیے یہ اسٹرینتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ اسٹیبلٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے، یہ آپ کو اپنی ذات میں اسٹرینتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے. سو دس از مارخور کا سمبل. یہ آرام سے مل جاتے ہیں، اسٹیکر بھی مل جاتے ہیں، آرام سے مل جاتے ہیں. سو یو نیڈ اے مارخور. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں. بہتر ہے جمعے کے روز یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں، معاف کرنے کے لیے دل بڑا کریں، مگر دوبارہ اعتبار کرنے کی حماقت نہ کریں. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ بہت اسٹرانگ ہفتہ ہے. اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ یو کین رائڈ دا ویو. جتنے مرضی حالات آپ کو واپس لے کر آ رہے ہوں، پلٹا رہے ہوں، الٹا رہے ہوں، آپ کامیاب رہیں گے. ہوتا ہے نا رائڈنگ دا ویو.
تو آپ کامیاب رہیں گے، آپ چیلنجز کو میٹ کریں گے اور آپ آگے 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 بڑھتے چلے جائیں گے تمام آڈز کے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے فال کے، آپ کے گرنے کے منتظر تھے، وہ خود شرمندہ ہو جائیں. لوگوں کو آپ کر کے دکھائیں گے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ بھی ہے اور آپ کے اندر یہ پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ ہیڈ اوور ہیلز ان لو ہو سکتے ہیں. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے اینڈ یو مائٹ میٹ مینی پیپل جن کے ساتھ آپ ہیڈ اوور ہیلز ان لو ہو جائیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ 28 تک ویٹ کر لیجیے گا کوئی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے چانسز ملیں، بٹ دس از اے ویک آف لو بائی آل مینس. اس کے بعد مطلب میں کہہ اس لیے رہی ہوں کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا، وہ ابھی ایک ڈیسیشن میکنگ کے لیے اس طرح رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کر سکیں. سو ٹیک سم ٹائم. اس کے بعد آپ کو فیلنگ آف انسرٹینٹی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اتنے بڑے چیلنجز بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ویو کو بھی رائڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر ایک کیاس ہے، اندر ایک فیلنگ ہے، ایک انسرٹینٹی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے یا اس بات سے کوئی پریشانی نہ ہو جائے. اندر کیاس ہے. اندر کے کیاس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ جو اندر کا کیاس ہے یہ آپ کو ڈرین کر رہا ہے. آپ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ لیک آف انرجی آپ کو محسوس ہوگی. سو اپنے آپ کو سوچوں سے اپنی جان چھڑائیں اور دیکھیں کہ آپ اپنے دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرین کر رہی ہے. کوئی ڈیسیشن میکنگ ہے جو لاشعوری طور پر آپ کے اندر سے آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہی ہے. اس ہفتے کیونکہ آپ کی پلانیٹری پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ کانٹریکٹس کو اوائڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جو چیز انتظار کر سکتی ہے اگلے ہفتے کا، خاص طور پر اگر وہ جاب کانٹریکٹ ہے، بزنس کانٹریکٹ ہے، کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں فائنانسز انوالو ہیں، تو کوشش کریں کہ اسے اگلے ہفتے تک لے جائے. سائننگ جو ہے فائنل جس کو کہتے ہیں سٹیمپ، اس کو اگلے ہفتے تک لے جائیں. اور اس کے بعد یہ بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی ایسی چیز سے عشق ہو جائے، پلیٹونک لو جس کو ہم کہتے ہیں. بہت زیادہ اگلے 2 سے 3 ہفتے پلیٹونک لو کی طرف، یعنی ایک لا حاصل قسم کا عشق آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے. سو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اور لا حاصل عشق کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، کسی بھی مقصد سے ہو سکتا ہے. سو اس پر آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے دیٹ از لو، کوآپریشن اور اپرچونٹیز اور آپشنز. یعنی بیسک تھیم ستاروں میں بھی اور کارڈز میں بھی لو ہے. سو اسٹے انڈر کنٹرول. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی آپ کی بعض ایسے دشمن آپ کے ارد گرد ہے جو آپ پہ جھوٹا الزام اور بہتان لگانا چاہتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے. آپ کی لو وائب جیسے میں نے بتایا کہ بہت اسٹرانگ ہے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے ماضی کی محبت بھی زندگی میں دوبارہ ری اپیئر ہو جائے. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے ان کو آپ کی بہت زیادہ توجہ درکار ہے. اپنے آپ کو ڈرین مت کریں، فیصلہ کریں. اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی سے ڈسکس کر لیں. آپ اپنے آپ کو انرجی لیس کر رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ سٹرن بن رہا ہے. سٹرن لیمن کلر کا پتھر ہوتا ہے، ہلکا سا نیلا. اور آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ ایک پتا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 4 کلاور لیف. یہ سبز رنگ کا پتا ہوتا ہے، یہ وش لیف ہے، اس کو ہم ساتھ رکھتے ہیں. یہ وش فلفلمنٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، خواہش پورے ہونے کو، انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. سو یہ 4 پتوں والا ایک پتا ہوتا ہے، ایک ایسا پتا جس میں 4 پتے ہوتے ہیں اور ایک ڈنڈی ہوتی ہے. اور یہ آپ کو جیولری میں، آپ کو ڈیکوریشن میں، کی رنگس میں اچانک مل جاتا ہے، کیونکہ یہ وش فلفلمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی انرجی ہے. اس کے بعد آپ کا ڈیوائن میسج کہتا ہے
ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح لوگوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دل کو صاف کیجئے، اپنے آپ کو پر اعتماد کیجئے، اور اس کے بعد آبی جانوروں کو، آبی مخلوق کو کچھ ان کی کوئی خدمت کیجئے یا انہیں کوئی رزق فراہم کیجئے، آبی مخلوق کو، پانی کے جانوروں کو۔ دوستو، یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال، صحت زندگی۔ تو دوبارہ آپ سے ملیں گے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔